السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار تو شریف کا نظرانہ شکریہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد وسلم۔ غوث کے چاہنے والوں کو خدا ملتا ہے، کوئی جانا کا اسی گھر سے پتا ملتا ہے۔ میری عرضی شاہ بغداد کو پہنچے کیوں کر، کوئی ملتا ہے کبوتر نہ ہما ملتا ہے، در تیرا چوم کے کر لیتے ہیں کعبے کا طواف، تیری طاعت میں عبادت کا مزہ ملتا ہے، منہ میں بھرتی ہے شکر اس لب شیری کی صفت، پانی پیتا ہوں تو شربت کا مزہ ملتا ہے، غوث کے وصل میں حل ہوتی ہے مشکل اپنی، سننے والوں کو مزہ ہم کو صلا ملتا ہے، پایا اللہ کو جس نے تمہیں پایا یا غوث، راستہ کعبے کو بغداد سے جا ملتا ہے، بے قراروں کا تماشا ہے تیرے کوچے میں، لطف نالوں میں تڑپنے کا مزہ ملتا ہے، بارگاہ شہ جیلا میں حاضر ہے غریب، دیکھیے حاطف محتاج کو کیا ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون نزلا من غفور رحيم، صدق الله العظيم۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ تعالی یقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاضرین و سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ ہم جلسے فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک ہے۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یہاں پر اللہ جل شانہ نے قرآن میں لفظ اپنے آپ کو جو تعارف کروایا وہ ربنا اللہ ہے۔ اللہ کے کچھ بندے یا اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری نگرانی کرنے والا، ہمارے پالنے والا، ہمیں پوسنے والا، ہماری تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے رہتے ہیں۔ جب یہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے رہتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اب اللہ ان کی طرف
فرشتوں کو بھیج کے کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب نہ تمہیں خوف ہے نہ تمہیں حزن ہوگا۔ جب یہ اللہ کے محبوب بندے جب اس بات پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں کہ بے شک ہماری نگرانی کرنے والا، ہماری دیکھ بھال کرنے والا، ہمارا پالنے والا، جو کچھ ہمارے لیے وہ کرنے والا اللہ ہے، پھر اس پر جب استقامت آ جاتی ہے تو پھر فرشتوں کو بھیج کے خوشخبری دیتا ہے۔ اس خوشخبری کی خبر جو جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اے میرے بندو میں ہی تو تمہارا دوست ہوں، میں ہی تو تمہارا مددگار ہوں، میں ہی تو تمہارا حمایتی ہوں، میں ہی تو تمہارا دوست ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے خاص بندو، اے بندے جو تو چاہتا ہے دنیا میں وہ بھی عطا کرتا ہوں، اور جو تو آخرت میں مانگے گا میں وہ بھی عطا کروں گا۔ یہ آیت جو ہے یہ اللہ کے ولیوں کی صفت کا ذکر کر رہا ہے اللہ جل شانہ، اور انہی آیت کا مفہوم یہی آیت کی ترجمانی وہ حدیث شریف کرتی ہے جو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب والی جو حدیث ہے، اس حدیث کے مفہوم کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد یہ آیت کو پڑھ کر جب ہم سمجھیں گے تو دونوں میں رابطہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک بشارت، ایک خوشخبری اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں، اور ایک پھر دوسری نوید، دوسری خوشخبری، دوسری صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ کے ولیوں کو دے رہے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں ان کو بتا رہے ہیں۔ یہ تو آیت ہو گئی۔ اب حدیث شریف کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے، جو میرے دوست سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، آذنتہ بالحرب، یعنی میں اس کو جنگ کے لیے للکارتا ہوں، یہ اللہ فرما رہے۔ اب یہاں پہ آپشن نہیں دیا گیا جو میرے دوست سے عداوت رکھے وہ چاہے تو میرے سے مقابلہ کرے، اللہ یہ نہیں فرما رہا، کیونکہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتی ساری کائنات، تو عاجز ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست کی بدتمیزی، بے ادبی، مخالفت، عداوت کرے گا، کر کے اللہ کے پاس عاجز ہو جائے گا، تو یہ عاجز ہونے سے اللہ دور رکھنے کے لیے فرما رہا جو کوئی بھی میرے بندے سے عداوت رکھے گا، میرے دوست سے، من عاد لی ولیا، فرمانے اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا، جس نے میرے دوست کے ساتھ عداوت کی، اللہ فرما رہے فقد آذنتہ بالحرب، میں تو اس سے اعلان جنگ کر چکا ہوں۔ اب عداوت کیا ہے؟ عداوت جو ہے، عداوت کی جو دشمنی ہے، عداوت دنیا کے معاملوں سے، پیسے کے، جائیداد کے معاملے سے نہیں۔ کسی کے پاس دنیا کے جھگڑے، جائیدادوں کے جھگڑوں سے عداوت نہیں آتی۔ عداوت کب آتی؟ دشمنی کب آتی؟ خالی ایک حسد رہتا، کسی کی ترقی دیکھ کر حسد آ گیا، کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ کے حسد آ گیا، اس کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ بعض جھگڑے کیسے ہوتے؟ جائیداد باقی ہے، پیسہ باقی ہے، حق باقی ہے، اس کے جھگڑے ہوتے، وہ عداوت میں شمار نہیں آتا۔ عداوت کیا ہوتی ہے؟ عداوت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی ترقی، کسی کا عروج، کسی کو ابھرتا ہوا دیکھ کر دل تنگ کر لے رہے ہیں، تو یہ عداوت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب نبی اولیاء اللہ کا ذکر آتا تو دل کھول کے ذکر میں بیٹھنا، اور دل کھول کے ان کے ذکر کو سننا، دل کھول کے ان کے ذکر کو قبول کرنا۔ اب بعض لوگوں کی عداوت آج کے دور میں کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اب اس قسم کے جلسے کرے تو یہ جلسہ کیوں، یہ جلسے کی کیا ضرورت ہے، وہ جلسہ کرنے سے کیا ہوتا، اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں نا، یہ بھی عداوت میں شمار آتا، یہ بھی عداوت میں شمار ہوتا ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرنا۔ اگر کہیں دیکھے جلسہ ہوا، خبر نہیں ہوئی وقت پہ، تو یہ بول سکتے نا کہ بھائی آپ کی مسجد میں جلسہ تھا، میرے کو معلوم نہیں ہوا، میں تمہیں آتا تھا، نیت تو رکھیے۔ کیوں
کہ ولیوں کا ذکر اللہ جل شانہ نے بھی کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اب ولی کا ذکر، ولی شروع کہاں سے ہوتی ہے ولایت؟ پہلے مسلمان کہلاتے ہیں، بعد میں جب مسلمان اپنے ایمان میں پکا ہو کے جب عمل پیرا ہوتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے۔ مومن ہونے کے بعد میں جب وہ عبادتوں میں مداومت رکھتا ہے، اس کے بعد اللہ نے جو فرائض کو نافذ کیا ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے نوافل کا اہتمام جب کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہونے لگتا ہے۔ جب نفل سے مراد یہ نہیں ہے خالی 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لیے، 2 نفل پڑھا، 2 نفل پڑھا، 2 نفل پڑھا نہیں۔ نفل زندگی کے ہر معاملے میں نفل ہے۔ آپ صدقہ دینا ہے، آپ کو یعنی صدقہ یعنی زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو 25,000 کی زکوٰۃ دینا ہے۔ ایک بار زکوٰۃ دے دیے، بولے سال میں جو زکوٰۃ تھی دے دیا، میں اب ضرورت نہیں ہے، میرے کو دیا تو دیا، نہیں تو نہیں۔ وہ زکوٰۃ کے قبول ہونے کے لیے نفل ادا کرنا ضروری ہے، چھوٹے موٹے صدقے دیتے رہنا، خیر خیرات کرتے رہنا، تو یہ نفل میں شمار ہوتا ہے۔ خالی نمازاں پڑھ لے کے نفل نماز پڑھا بول کے نہیں ہے، ہر فرض کے ساتھ نفل ہے۔ حج کرنے گئے، حج ادا ہو گیا، چاہے وہ تین قسم کے حج ہے نا، تمتع، قران اور جو اکیلا حج کیا جاتا ہے افراد، اس کے علاوہ جو عمرے کیے جاتے ہیں یہ نفل میں شمار ہوتے ہیں۔ فرض روزے رہے مہینے بھر کے رمضان کے، اس کے بعد 6 روزے جو شوال کے ہیں وہ سنت بھی ہے، نفل میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا جو 6 روزے رہیں گے گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رہا، یعنی 11 مہینے کے روزے رہا، 1 مہینہ فرض، پورا 1 سال ہو گیا۔ تو نفل زندگی کے ہر معاملے میں خیال رکھنا ہے، نفل کا فرض ادا کر دیے، ماں باپ کا اتحاد سے دے دیا، فرض ادا ہو گیا، نہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے، جب ہم اپنے آپ کے لیے کچھ خریدیں تو کچھ ماں باپ کے لیے بھی لے جائیں، یہ نفل میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے اعمال کی بنا پر اللہ جل شانہ بندے کو چاہنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتا ہے، جس نے میرے دوست سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا مسلمان، مومن، پھر ولی۔ ولایت کی افتتاح ولی سے ہوتی ہے۔ ولی ہے، ولی کے مقام کے بعد اور مقامات ہیں، اعلیٰ مقامات آتے جاتے ہیں۔ ولایت میں مراتب ہے، درجے ہیں۔ ولی ہے، اس کے بعد میں ایک درجہ آتا خطب کا، غوث کا، اوتاد کا، یہ جو سلسلے سے ہیں، یہ سلسلے سے جو اسٹیجز اللہ کے پاس بندہ قرب حاصل کرتا ہے، ہوتے ہوتے پھر مقام نبوت پہ آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں ولایت وغیرہ جو بھی ہے، تو مقام نبوت آتا، پھر مقام رسالت آتا، اور سب سے اعلیٰ مقام آپ کے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو ابتدا میں جو ولایت ہے، جو ولی کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، اللہ اس کی حمایت فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، جو میرے ولی سے عداوت رکھا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہونے لگتا ہے، جب فرائض کے ساتھ نوافل کا پابند ہو جاتا ہے تو پھر وہ میرا چہیتا بندہ ہو جاتا، فرمانے اللہ تعالیٰ بندے کو چاہنے لگتے ہیں۔ اب یہ بندہ عام بندوں جیسا نہیں رہتا، اب اس بندے کو اللہ جل شانہ چاہنے لگے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، فرائض کی پابندی کرتے ہوئے جب نوافل کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ حضرین محترم، یہ سارے معاملے جو بھی ہے، یہ سارے معاملے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان ہے۔ کئی نمازیوں کو ایسے دیکھیں ہم، نمازیں تو بہت پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہا، اشراق پڑھ رہا، بہت کچھ پڑھ رہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں قبول نہیں کر رہی۔ جیسا حضور علم غیب جاننے والے، قرآن سے ثابت ہے، نہیں مان رہا۔ حضور کی شفاعت ساروں کے لیے ہے، نہیں مان رہا۔ نہیں، میں تو عمل سے جاتا ہوں بول رہا، یا دل میں یہ خیال کر رہا میں بہت عبادتیں کر لیا، اللہ اب میرے کو عبادتوں کا صلہ دیں گا تو میں جنت میں جاؤں گا، یا یہ دیکھا
جو حدیثوں میں جنت کی بشارت کا ذکر ہے وہ وظیفے پڑھ رہا، وظیفے پہ وظیفہ پڑھ رہا، جنت ملتی، اتبار پڑھو، جنت جنت جنت. ارے جنت ہے کیا سمجھے؟ جنت ہے کیا؟ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا. جنت وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوگی. صحابہ ایک دفعہ عرض کرنے لگے صحابہ میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں رہیں گے پتہ نہیں ہے، آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام میں رہیں گے، یہ دنیا اچھی ہے جو روز ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا بادشاہ کے پاس اس کے نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں؟ ہاں رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے دیکھا ہے کہ بادشاہوں کے پاس نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم لوگ بھی اسی طرح میرے قریب رہیں گے. تو جنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے کا نام جنت ہے، اللہ کے دیدار کا نام جنت ہے. اور جنت جنت جو حوروں کا ذکر یہ وہ سب ایمان ہے ہمارا، لیکن ہماری عبادتوں کا مقصود جنت نہیں ہونی چاہیے. جنت عبادتوں کا صلہ ہے، اللہ کے رحم و کرم سے ملے گا، لیکن جنت ہمارا مقصود نہیں ہونا چاہیے. عبادتوں کا مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے. جیسے روز قیامت اللہ جل شانہ ایک بندے سے پوچھے گا اے بندے بتا میں تیرا حساب کتاب تیرے اعمال کی بنا پہ کروں یا میرے فضل سے کروں؟ بندہ بولے گا اے اللہ میں نے بہت عبادتیں کی ہیں، تو میرے عبادتوں سے میرے اعمال کا فیصلہ فرما. اللہ فرمائے گا اے بندے تو جہنم دیکھا نہیں دیکھا؟ اللہ اے بندے تو جنت دیکھا نہیں دیکھا؟ فرشتوں سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے فرشتوں ذرا اس جہنم کی سیر کرا کے لاؤ. جہنم کی سیر پہ نکلے گا، کچھ دور آگے جائے گا، پیاس لگے گی جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے. فرشتوں سے بولے گا اے فرشتوں پانی پانی پانی. فرشتے بولیں گے پانی تو ملے گا تیرے کو مگر پانی کے بدلے تو کیا دے گا؟ یہ الفاظ حدیث شریف میں سننے کے بعد میری سمجھ میں یہ بات صاف آ گئی، ایک دم کلیئر بات ہے. دنیا میں عبادت کرو بولے تو کتنے نیکیاں ملتے مول صاحب؟ ارے میاں وہ نماز پڑھو کتنا ثواب ملتا مول صاحب؟ ہاں اچھا مول صاحب یہ نماز پڑھو بولے اتنا ثواب ہے، یہ ذکر کرو بولے اتنا ثواب ہے. اب ثواب ہے گن رہا نا، تو وہاں بھی فرشتے پوچھیں گے پانی تو دیں گے دیکھو پانی کے بدلے تو کیا دیں گا؟ اب یہ جان کے لالے جب پڑیں گے تو کہے گا کہ میں اپنے آدھے نیکیاں دے دیتا ہوں، آدھے نیکیاں دے دے گا، پھر آگے بڑھے گا، پھر پیاس لگے گی، پھر پوچھیں گے بولے گا بچے سے نیکیاں بھی دے دیتا ہوں، دے کے جان چھڑا کے اللہ کی بارگاہ میں پھر آ جائے گا. اللہ پوچھے گا اے بندے اب بول، بولے گا اے اللہ آپ اپنے فضل کرم سے میرا تسمیہ فرمائیے. تو جنت میں جانے کا جو معاملہ ہے، جنت کا حصول اللہ کے فضل و کرم میں ہے. اب ہمارے اعمال کا مقصد اور ہمارے اعمال کا مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے. خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ اپنے محل میں اعلان کرے آج اذن عام ہے، جس کو جو چاہے محل میں سے اٹھا کے لے جاؤ. کئی لوگوں کو دیکھا گیا مال و زر جو کچھ محل میں تھا لوٹ رہے ہیں، سب بھاگ دوڑ دے رہے بھاگ رہے سب. ایک باندی تھی وہ آگے پیچھے ٹھہر گئی. ہارون رشید اس کی طرف توجہ کر کے بولے اے باندی دیکھ رہی نہیں؟ دیکھ آج محل میں لوٹ مچی ہوئی ہے، جب میں نے اجازت دی جس کو جو سمجھ میں آیا لے جاؤ، جس کو جو پسند ہے لے جاؤ، تو دیکھ رہی نہیں تو لوٹ مچی ہوئی ہے محل میں، جا تو بھی کچھ لے لے. تو وہ بولی کہ مجھے جس کو لینا تھا میں نے لے لیا. ہارون رشید پوچھے تجھے کیا ملا؟ بولی وہ میں باندھی ہوئی تو کیا ہوتا ہے، اتنی تو عقل ہے میرے کو، اگر بادشاہ میرا ہو جائے گا تو سارا محل میرا ہو جائے گا. ہم لوگوں کا مقصد اور ہمارا مقصود اللہ جل شانہ کی رضا ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. حاضرین محترم، جب بندہ نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو چاہنے لگتے ہیں. اللہ کا جب یہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب یہاں تک آ گئے. اللہ جب بندہ یہ کہتا ہے، بے شک جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ سے مراد یہاں پر اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خاص بندے جو یہ کہتے ہیں بے شک ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت جب ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میرے فرشتے بھیج کے بشارت دیتا ہے اے بندو
جب تم نے استقامت حاصل کر لی ہے، جب میرے فرائض کی پابندی تم سے پوری ہو رہی ہے اور تم جب نوافل کی پابندی کر رہے ہیں، جب تم میں استقامت آ گئی ہے، تو اے بندے سن، میں فرشتوں کے ذریعے تیرے پاس بشارت بھیجتا ہوں۔ کیا بشارت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، اب تمہارے لیے کوئی غم نہیں ہے، یعنی اب تم میری کسٹڈی میں آ گئے ہیں، اب اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے وہ، اب اللہ کی رہنمائی میں آ گیا، اللہ کی ہدایت میں آ گیا۔ اب جس بندے کو اللہ کی رضا ملتی ہے، وہ بندے کو اللہ کی ہدایت ملتی ہے، اللہ کی رہنمائی ملتی، اللہ کی معیت ملتی، اللہ کی مدد ملتی، اور جب وہ اللہ کا دوست ہو جاتا تو اب اس کے لیے کوئی چیز خوف والی نہیں ہوتی، اب اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے، خاص بندہ ہوتے ہوئے کیا اس کو خوف نہیں ہوگا؟ ارے ایک عام آدمی کو وہ لوگ نہیں ڈر جاتا، تو کیا اللہ کا وہ بندہ نہیں ڈرے گا؟ نہیں، وہی بندہ زیادہ ڈرے گا۔ جب وہ زیادہ ڈرے گا تو کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس کام کے سرزد ہونے کے بعد اس کو اللہ کی پکڑ کا خوف ہو، یعنی اب وہ کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جس سے اللہ کی گرفت ہو اور یہ خوف میں آ جائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تم کو حزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حزن والا ہے۔ تو اب یہ مکمل ثم استقاموا کی منزل میں جب آ جاتے ہیں تب ان سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں۔ جب یہ صفت ان میں آ جاتی ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے بندو میں ہی تو تمہارا دوست ہوں، میں ہی تو تمہارا مددگار ہوں، میں ہی تو تمہارا حمایتی ہوں۔ جب جب تم دنیا والوں سے کوئی بات کرو گے، کوئی وعدہ کرو گے، کوئی بات کے اوپر زام کریں گے، تو میں ہی تو ہوں تمہاری حمایت کرنے والا۔ جب اللہ کی حمایت آتی ہے تو بندہ جو کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کے پاس انسان کب جاتا؟ جب انہیں دوا ڈوری کام کاج جو کچھ کرنا ہے سب کر لے کے عاجز ہو جاتا، بولتا بہت چکرا مارا بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا، بہت دوائیں کرا کچھ بھی نہیں ہو رہا، دواخانے میں بہت پیسے ڈال دیا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جب یہ کچھ بھی کا لفظ، جب یہ کچھ بھی کی سمجھ اس کی سمجھ میں آ جاتی نا، جب انہیں رخ اولیاء اللہ کی طرف کرتا۔ ایک بیمار ہے، بیمار کو پوچھئے، ایک بیمار کو پوچھئے کتنے دوائیں کھا رہے ہیں؟ صبح میں 4 گولیاں، شام میں 4 گولیاں۔ وہ کھا کھا کے اتنا بیزار ہو جاتا، اب سوچنے لگتا ارے کوئی ایک ایسی گولی ہونا، 4 گولیوں کے بجائے ایک گولی کھانا، 4 گولیاں کھا کے بیزار ہو جا۔ پھر دیکھتا کہ صبح ایک شام ایک، ارے صبح شام کھا کے بیزار ہو جا رہا ہوں، ایک گولی بھی تو اچھی ہے۔ پھر بولتا کہ ارے مہینے میں ایک گولی ہوئی تو صحت ہو جانا۔ پھر بولتا ایک گولی ایسی کھا لو جو کھایا تو بیماری پوری ہو جانا، ختم ہو جانا۔ انسان جو مریض ہے، جو بیمار ہے، گولیاں کھاتے، ان کی طبیعتوں سے پوچھئے، عاجز ہو جاتے دوا کھا کھا کے۔ پھر ایک سوچ کام کرتی، بولتے بیٹے یہ دوائیں کھا کے بیزار ہو گیا میں، کوئی اگر اللہ کا ولی ہے تو اس کا پانی پڑا کے ڈالے پانی پی لیتا ہوں۔ یہ سوچ پیدا ہوتی۔ پھر اس کے آگے اور ایک سٹیج بھی ہے، پھر بولتا اے بیٹے تو جا کے ذرا ان کے پاس میرے واسطے دعا کرا دے، جب وہ دعا کریں گے دعا قبول ہوگی تو میری بیماری چلے جائے گی۔ تو انسان جب عاجز ہو جاتا دنیا کے مرحلوں میں تو وہ اولیاء اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ جب اولیاء اللہ کی طرف رجوع ہوتا تو اس کی عقل عاجز رہتی مگر ایمان رہتا۔ انہیں بولتا 4 گولی صبح میں 4 گولی شام میں کھا رہا ہوں تو مرض کم نہیں ہو رہا، ارے ایک گولی کھایا تو کیسا کم ہوگا، عقل کام نہیں کر رہی۔ مگر ایک اعتقاد رہتا، ایک ایمان رہتا، جو اللہ نے ولی کی صفت بتائی، جو نبی نے ولی کی تعریف بتائی، وہ سن کے ایک ایمان ایک اعتقاد پیدا ہوتا، نہیں انہوں اللہ کے دوست ہیں، انہوں اگر میرا نام انہوں اپنی زبان پہ لے لیں گے بھی تو میرے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث شفاعت ہے، یہ اعتقاد بن جاتا ہے۔ تو جب یہ اسٹیج آتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے میرے دوست، اے میرے بندے، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرے لیے تو جو مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، جس چیز کی پناہ چاہتا ہے میں پناہ دیتا ہوں۔ اور دنیا کی زندگی میں جب تک تم دنیا میں رہیں گے تم کو یہ چیز ملتے رہے گی، وفی الآخرہ، دنیا کی حد تک ہی مت سمجھو،
جب تم آخرت میں قدم رکھیں گے تب بھی تمہارے لیے یہ سب چیزیں حاصل رہے گی. اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. اب اور تمہارے لیے یہ جو زندگی ہے، یہ جو آخرت کے معاملے میں، اس میں جو تمہاری مرضی، جو تم چاہے، تم جو چیز کی خواہش کریں گے، تم جو چیز میرے سے مانگیں گے میں تم کو عطا کرتا جاؤں گا. اللہ جل شانہ فرما رہا ہے. پھر آئیے وہ حدیث قدسی کی طرف. حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب بندے سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اب یہ جو میرا دوست ہے، اب یہ میرا دوست بن گیا، اب یہ عام بندہ نہیں رہا. جب یہ سنتا ہے تو سننا اب اس کا سننا نہیں رہتا، اس کا سننا اب میرے سننے جیسا ہو جاتا ہے. اب تم یہ بندے کے بارے میں تم جو کہتے ہیں برے الفاظ، تم سمجھ رہے وہ نہیں سنتا، ارے تم سمجھ رہے وہ نہیں سنتا، ارے وہ نہیں سنتا نہیں، اب اس کی بات کو میں سنتا ہوں. تم سمجھ رہے وہ بندہ جو اللہ کا ولی ہے اس کی مخالفت کر کے یہ سمجھ رہے کہ ہم بولے سو وہ نہیں سنتے، انہوں وہاں ہیں. ارے نہیں، اب اللہ کی سماعت کی قوت سے وہ بندہ سنتا ہے. تو جب یہ عام بندوں کا حال ہے تو غوث اعظم کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، ہم بھی وقت آنے پہ المدد یا غوث اعظم آواز دیتے ہیں تو مدد آتی ہے. ہماری پکار کو پیرانے پیر سنتے ہیں، اور پیرانے پیر جو مدد کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. جب مسلمان ہو جاتا تو مسلمان، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ایسا ویسا، ہر چیز اللہ کی عطا سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان تو نہیں دکھا سکتا نا ظاہر ہو کر، اور ہماری آنکھیں اس اللہ کی شان کو دیکھ نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے مخرب بندوں کے ذریعے اپنی شان کو دکھاتا ہے، جس کو ہم دیکھ کر برداشت کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ارے یہ پیرانے پیر ہیں، یہ پیرانے پیر کی کرامت ہے، ارے میں پیرانے پیر کا نام لیا تھا، ان کی کرامت ہے، یہ ان کا فیض پہنچا میرے کو، یہ یقین آتا. پھر اللہ فرماتا ہے اب اس کا سننا نہیں رہتا، اب میری سماعت قوت سے سنتا ہے. تم پکارو تو بھی سنتے ہیں، اور تم برائی کریں گے بھی تو وہ برائی کیا کر رہے ہیں ان تک پہنچتی ہے. جب اللہ سنتا ہے تو اب یہ بندہ گرفت نہیں کرتا. اب یہ اللہ کا ولی، تو اللہ کے ولی میں کیا فرق ہے معلوم؟ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں امت کی طرف سے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور نبی اور رسول اللہ کی طرف سے امت میں آتے ہیں. تو بعض اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی ہو گئی بھی تو وہ لوگ خاموش بیٹھ جاتے، برداشت کر لیتے، مگر اللہ خاموش نہیں بیٹھتا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جب اعلان جنگ کر دیا ہے تو برابر ان کا تعاقب کرتا ہے، بھلے امیڈیٹ نہیں ہو کوئی بات نہیں، مگر وہ برابر تعاقب ہوتا ہے. ایک شخص اپنی بیوی کو پلیٹ سے لوچتا ہوا بولتا تھا تو غوث اعظم پکارتی نا، دیکھ غوث آتے کیا مدد کو تیری، بول کے پلیٹ سے ایسا گوشت لے کے موڑتا. وہ بات میرے تک پہنچی اس لیے بول رہا ہوں. تو اس کو ایسا فالج کا اٹیک ہوا، بس کرراہتے ہوئے مرا. کتنے کی دن تک کر رہا تھا تکلیف سے. امیڈیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتے ہیں، مگر جب گرفت آتی نا تو اس کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جب یہ بندہ بولتا ہے تو بولنا، اب اس کا بولنا نہیں رہتا، عام جیسا نہیں رہتا. اب جب یہ بولتا ہے تو اس میں قوت گویائی میری ہوتی، فرما رہے اللہ تعالیٰ. اب جب بندہ ناز کرتا ہے، اللہ پر جب ناز کرتا ہے، ایسے کام کی دعا کرتا ہے اللہ سے جو انسانوں کے عقل میں نہیں آتی، تو اللہ اس کی بات کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جن کے کپڑے پہلے کچیلے ہوتے ہیں، جن کے بال غبار آلود ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ انہیں ضرور عطا کرتا ہے. یہ صفات ہے اولیاء اللہ کی. پھر اس کے بعد میں آیا کہ وہ جب کسی چیز پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، وہ بندہ جو میرا محبوب ہو گیا، ابھی انیشیل اسٹیج میں ہے، ابھی ولایت کے پہلے درجے میں ہے،
میں بتا رہا تھا ولایت اور نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے. ہر رسول ولی ہوتا، ہر رسول ولی ہوتا، ہر نبی ولی ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ مقام ولایت تھا، مگر ولایت ناز کرتی تھی حضور پر، اس لیے کہ حضور بھی ولی. یہ اسٹیجز ہیں، لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ انیشیل اسٹیج ہے. تو یہ انیشیل اسٹیج میں جو مقام ولایت ہے اس بندے کا یہ عالم ہے جو اللہ فرما رہے ہیں. تو پھر نبی کا کیا عالم ہوگا؟ نبی وہ ہوتے ہیں جنہیں نبوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں نبوت بھی ملتی، انہیں رسالت بھی ملتی، وہ رسول ہوتے ہیں. پھر تمام رسولوں کے، تمام نبیوں کے، نبی الانبیاء والمرسلین، آپ کے میرے آقا ان کا کیا عالم ہوگا؟ تو حاضرین محترم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب بندہ کسی شے پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ ہاتھ اس کا نہیں ہوتا، وہ اب ہمارا دست قدرت ہو جاتا ہے. جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس میں برکتیں آتی ہیں، جب وہ گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتا. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کوئی چیز کو مانگتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں، حدیث شریف میں. اور جب وہ بندہ کسی شے سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ ضرور عطا کرتا ہوں. تو اب یہ جو اللہ کا ولی ہے، انہیں تو اس مقام پر ہے کہ اس کو پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مقام، وہ وقت اس کی زندگی سے گزر کے اب وہ مقام ولایت میں آ گیا. اب اس کو نہ پناہ مانگنا ہے، نہ حزن ہے، نہ غم ہے، کوئی چیز اب نہیں ہے. مگر وہ کس کے لیے پناہ مانگتا ہے؟ جب کوئی اس سے متوسلین، اس کے پاس آنے والے جب دعا کرواتے ہیں، اے اللہ کے ولی آپ جو ہے میرے لیے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز سے مجھے محفوظ رکھے. جب یہ اللہ کا بندہ اس کی حفاظت کی دعا، اس کی پناہ کی دعا جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ولی کے ذریعے اس بندے کو پناہ عطا کرتے ہیں. یہ بات ہے. پھر اس کے آگے اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں جو کام کا ارادہ کر لیتا ہوں میں اس میں جھجکتا نہیں، یعنی کروں یا نہیں کروں، ابھی کروں بعد میں کروں، ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی شے کو کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. جب حکم کن ہوتا ہے، اس میں علماء فرمائے ہیں کن کہنے میں جتنے سیکنڈز کا فریکشن ہے نا اتنی دیر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کن بولتے ہی ہونا ہے. وہاں کن بولے تک جو فریکشن ہے سیکنڈز کا، کتنی دیر میں کن ہوا اس کا لحاظ نہیں رہتا. اللہ کا حکم ہوتے ہی وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر یہ کہ جو میرا دوست ہوتا ہے، جو بندہ میرا محبوب ہوتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں. جب وہ بندے کا آخری وقت آ جاتا ہے تو میں فوری اس کی روح قبض نہیں کرتا، میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں. اس لیے کہ حاضرین محترم، بلا تشبیہ و بلا مثال، حضور کی مثال کسی کو دینا نہیں ہے. اور اللہ کی مثال کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء ہے. اللہ کی مثل جیسی کسی کی مثال نہیں. ارے جس نے کائنات کو بنایا اس کی مثل کائنات میں کیسے ہوگی؟ نہیں ہے. اللہ کی مثل نہیں ہے. اسی طرح سے حضور کی بھی مثل نہیں ہے. لیکن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام تھے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواہش کرتے تھے، ایک دعا کرتے تھے، اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ تو میرا رفیق اعلیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ کہتے تھے، اے اللہ تو میرا رفیق اعلیٰ ہے، اے اللہ تو میرا اعلیٰ مقام میں رہنے والا، تو میرا رفیق ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ دہرانے لگے تو اللہ تعالیٰ حکم دیا، اے اسرائیل اب جاؤ، میرے پیارا میرے پاس آنا چاہتا ہے، اب اس کو میرے پاس لے آؤ. بلا تشبیہ و بلا مثال. اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ جل شانہ امیڈیٹ ان کی روح قبض نہیں کرتا جب تک کہ یہ بندہ جو اللہ کا دوست ہے، جب یہ اللہ سے ملاقات کا زیادہ خواہش مند ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کی رضا بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف آنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلاتے ہیں.
اور یہ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے سے ملاقات کا خواہش مند نہیں ہوتا تو میں اس کی بھی ملاقات کا خواہش مند نہیں رہتا۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں ایک مفہوم بتا رہا ہوں میں، آخری عمر میں یا زندگی کے اس عمر کے حصے میں جہاں زندگی سے آدمی بیزار ہو جاتا، ویسے موقع پہ جو دعا کرنے کا حکم ہے نا وہ یہ ہے، اے اللہ جب تک دنیا میرے لیے خیر ہے، اے اللہ دنیا میں رکھ، جب میرے لیے دنیا میں خیر نہیں ہے تو اے اللہ آپ اپنی طرف مجھے بلا لیجیے۔ ورنہ کچھ لوگوں کو سننے میں آتا، دیکھنے میں آتا، بیماری سے بیزار ہو گیا، مر کیوں نہیں جا رہا؟ ارے اللہ آپ کو حیات دیا، کچھ کرو حیات کے لیے، بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جو بندہ جتنا بیمار ہو کے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اتنا معاف کرتے ہیں یا اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور اچانک جو موت ہوتی نا اس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو بیمار ہو کے بندہ مرتا ہے وہ کئی بار اللہ سے رجوع ہونے کے اس کو موقع ملتے ہیں، کئی بار اللہ سے رجوع ہوتا ہے وہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب قیامت کے آثار دکھائی دیں گے۔ اب قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، لیکن میرے لیے توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ میرے لیے توبہ کا دروازہ یہ ہے کہ جب میری جان حلق میں آ جائے۔ اب اس وقت کوئی بول رہا توبہ توبہ بولے تو جب توبہ قبول نہیں ہوتی فرمان، تو توبہ حلق میں جان آنے سے پہلے تک توبہ قبول ہے۔ اب جان حلق میں آ گئی، اب یقین ہو گیا، آثار پورے بتا رہے ہیں اب جانے والا ہے، ایسے وقت سے بچنے کے لیے، ایسے وقت کا انتظار نہیں کرنے کے لیے کہا گیا کہ جب موت حلق میں آ جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے اس کی مناسبت سے، اگر کوئی مرنے سے پہلے بھلے اس کی موت جیسے جب تک ہوش و حواس میں تھا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یا بولا میرا رب اللہ ہے، یا یہ بھی بول لیا کہ یا رسول اللہ بول لیا، تو بھی یہ بولنے کے بعد اگر وہ کوما میں چلا گیا 2 دن 4 دن 1 مہینہ 1 سال تک بھی رہا، تو یہ جو آخری الفاظ ہوں گے نا، یہ آخری الفاظ پر اس کا خاتمہ ہوگا اور روز قیامت یہی الفاظ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اس لیے حاجی کی بڑی بشارت بتائی گئی، جو حاجی احرام پہن کے لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اگر مر جاتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ قیامت کے دن احرام کی حالت میں یا پھر اپنے کفن میں لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ بلکہ تو مرنے سے پہلے جو الفاظ جو کلمات زبان پہ ہوں گے وہ الفاظ جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو وہی الفاظ زبان پہ رہیں گے۔ بلکہ تو حاضرین محترم، اللہ جل شانہ اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جو بندہ میرے سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتا میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ مگر حدیث شریف میں ایک ایسے بندے کا ذکر آیا جس پر اللہ کو بھی ناز ہو گیا، اللہ بھی ناز کرنے لگا، ارے یہ میرا بندہ ایسا بھی ہے۔ ایک شخص، حضور فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں ایک شخص اپنے موت کے قریب میں اپنے بچوں سے بولا ہے بچوں جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا اور میری راکھ کو ایک اونچے پہاڑ سے ہوا میں میری راکھ کو اڑا دینا۔ اس کے بچے اس کی راکھ کو اونچے پہاڑ سے ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کا حکم ہوتے ہوئے جمع ہو کے اللہ کے سامنے آ گیا۔ اللہ پوچھنے لگے اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بندہ بولا اے اللہ میں اتنا گناہگار تھا، میں تیرے خوف سے یہ بچوں کو وصیت کرا کہ بچے ایسا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں تو میرے خوف سے کرا، جا میں تجھے اپنی رضا عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے پاس ہر ایک کے لیے ایک الگ طریقہ کار ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے یہ غلط ہے یہ صحیح، یہ غلط یہ صحیح۔ آخری بات بتا کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ روز قیامت امام اعظم کی مسند میں یہ حدیث شریف ہے، مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں، روز قیامت جہنم سے ایک آواز آئے گی یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ کہاں کر رہا ذکر؟ جہنم میں کر رہا، عذاب میں مبتلا ہے، وہاں ذکر کر رہا یا حنان یا منان۔ وہ جو فرشتے ہیں جہنم کے داروغ انہوں سن کے
پریشان ہو گئے. فرشتوں سے اللہ تک یہ بات پہنچ گئی تو اللہ جل شانہ فرمائے اے فرشتے یا جبرائیل سے فرمایا جاؤ جہنم میں ایک بندہ ہے ایسا پکار رہا اسے لے آؤ. وہ جا کے ڈھونڈ کے آ گئے. بولے اللہ پوری جہنم ڈھونڈا کہیں بھی نہیں دکھ رہا. اللہ فرمایا جہنم کے فلاں 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 حصے میں فلاں زاویے میں ہے دیکھو لے کے آؤ. اس کو لے کے آئے. لے کے آنے کے بعد پوچھے کہ کیوں شور شرابہ کر رہا. وہ بندہ عرض کرنے لگا اے اللہ دنیا میں تیرا ذکر نہیں کرنے کی وجہ سے تو میرے کو جہنم میں داخل کر دیا. اب ایک موقع ملا تیرا ذکر کرنے کا اس لیے وہاں ذکر کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے. دو بندے جہنم میں شور شرابہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ احوال قیامت بولتے اس کو. اس کی بشارت یا اس کی خبر کون دے رہے؟ حضور دے رہے. تو یہ غیب کی بات ہے نہیں. اب ہے کیا جہنم میں دو بندے اب جو بات بتا رہا ہوں نہیں حضور فرما رہے ایسا ہوگا تو اللہ ان پہ ایسا فضل کرے گا ایسا کرم کرے گا. تو ہونے والی بات کو حضور بیان کر رہے تو غیب نہیں بتا رہے. غیب بتا رہے نا. اب کس کی عطا سے بتا رہے؟ اللہ کی عطا سے غیب بتا رہے. اب کوئی آفس کا کوئی کمپنی کا مینیجر ہے. مینجمنٹ تو اس کو مینیجر بنا کے کرسی پہ بٹھا دیا. اب انہیں کوئی بھی پرمیشن لینا ہے تو بار بار مینجمنٹ کو پوچھتے رہیں گا کیا؟ مینجمنٹ بولتا ون ٹائم ہم آپ کو مینیجر بنا دیے اب آپ سیلف ڈیسیشن لینا. ہر بار آگے مینجمنٹ میں نہیں پوچھنا بولتے. قانون یہ ہے نا عقل میں آنے والی بات یہ ہے. ایک بار کوارٹر پہ کسی کو بٹھا دیے اور انہیں مالک سے پوچھیں گا کیا کتنے پیسے دیو کتنے دیو نہیں پوچھتے. بٹھا دیے اپنی ذمہ داری سے کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ بلا تشبیہ و بلا مثال حضور کو علم غیب اللہ تعالیٰ عطا کر دیے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. تو اب وہ دو بندے جو جہنم میں شور شرابہ کر رہے تھے اللہ کے پاس پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ حکم دیے. اللہ تعالیٰ حکم دیے جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. ایک بھاگتا ہوا گیا جہنم میں کود گیا. ایک وہیں کھڑا رہا. جو کھڑا رہا اللہ اس سے پوچھا اے بندے دیکھ تیرا ساتھی جو تھا وہ دوڑتا ہوا جہنم میں کود گیا تو کیوں ٹھہرا رہا یہاں پہ؟ وہ بولے گا اللہ میں نے دنیا میں تیرے پیارے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا تو جہنم سے ایک بار نکالیں گا تو پھر جہنم میں داخل نہیں کریں گا. یہ امید پہ کھڑا ہو گیا. اللہ فرمائے ایسا اچھا اس کو بلایا جائے گا. جب وہ بندہ آئے گا تو اللہ پوچھے گا دیکھ انہیں تو امید باندھ کے کھڑا ہو گیا تو کہیں کو کودا جا کے. تو انہوں بولیں گا اللہ دنیا میں نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم ہوا تھا. اب تیرا ایک حکم ملا تھا جہنم میں کود جا تو میں جہنم کو نہیں دیکھا تیرے حکم کو دیکھ کے کود گیا. اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی معاف کرے گا دونوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا. تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا. حضور فرمائے اللہ تعالیٰ 100 رحمت کے حصے کر کے 99 حصے رحمت کے اٹھا کے رکھا ہے. ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا. جب مرغی کے بچے پر جان کی خوف کرتی مرغی تو مرغی اپنے پروں میں لے لیتی بچوں کو پہ. تو یہ رحم کا حصہ جو مخلوق میں 1% رحم کا حصہ ساری مخلوق میں تقسیم ہو کے جب مرغی کے نصیب میں آیا تو مرغی یہ نہیں دیکھتی کہ میرا کیا ہوگا. اپنے بچے کو بچانے کے لیے مرغی اپنی جان پہ سے کھیلتی ہے. تو حاضرین محترم جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے اولیاء کرام ہوتے ہیں صالحین صدیقین شہداء پھر انبیاء پھر مرسلین پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو یہ سارے جو ہے اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کر کے روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ہم چاہے جس سے بھی محبت رکھیں بے شک ہم نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا مگر ہم نے ان کی صفتیں سنی ہیں اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا فرمائے قیامت کی کیا تیاری رکھا؟ وہ بولا اے اللہ کے رسول میرے پاس کثرت سے نماز روزہ زکات نہیں ہے مگر میں اللہ کے نبی سے اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. حضور فرمائے جا قیامت کے دن جس سے محبت رکھے گا اسی کا ساتھ تجھے میسر آئے گا. اب حضرت انس فرماتے ہیں ہم ایمان لانے کے بعد سے اتنی خوشی کسی دن بھی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس دن ہوئی.
اب حضرت انس فرماتے ہیں اے لوگوں گواہ رہو میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں, اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں, میں ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں, میں عمر سے محبت رکھتا ہوں رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں میں ان سب سے محبت رکھتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میرا شمار ان کے ساتھ کرے گا جبکہ میرے عمل ان کے جیسے نہیں. تو پتہ کیا چلا, محبت ہی ساتھ لے جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور کے صحابہ تک, حضور کے تابعین تک, تبع تابعین تک, ائمہ تک, اولیاء تک, اور جو بھی ہمارے بزرگان دین سے ہماری وابستگی ہوتی ہے وہاں سے محبت جو ہم کو ہوتی ہے وہ محبت کا صلہ روز قیامت اللہ عطا کرے گا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے, اے اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائیے, صحابہ کی محبت عطا فرمائیے, تابعین تبع تابعین کی محبت, ائمہ اولیاء کی محبت عطا فرمائیے, خاص کر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائیے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.